مین والا ہماری بچی ہیں اور کراچی سے ان کا تعلق ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں، یہاں آج ہماری ہم سب ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تالیاں نہ بجائی جائیں، بالکل جو بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ پابند ہیں کہ گیلریز میں بیٹھے ہوا کوئی بھی شخص یہاں پہ خاموشی سے پورے اس اجلاس کی کارروائی سنے گا اور آئندہ کوئی اس طرح کی یہاں پہ تالی یا کچھ نہ ہو۔ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جو کشمیر پہ انہوں نے بات کی ہے، ڈیسک بجا سکتے ہیں جو یہاں پہ نمائندے ہیں، لیکن وہ جو گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں بجا سکتے۔ کشمیر پہ جو انہوں نے میرے محترم کولیگ انجینئر خرم دستگیر صاحب نے بات کی ہے، تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو تینوں چاروں بڑی جماعتوں سے زعماء وہاں پہ گئے ہیں اور الیکشن کیمپیننگ کر رہے ہیں، انہوں نے شکایت کی ہے کہ کوئی شاید وہاں رویے، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ کیا آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو ایک انصاف پہ مبنی حکومت ملے؟ کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک آزاد الیکشن میں حصہ لے سکیں؟ اس کو مرکزی حکومت یقینی بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن مت بھولیں کہ وہاں آج بھی جو زیر انتظام ہے آپ کے سابق وزیر اعظم، انہی کے نیچے ساری جو ہے وہ ان کی نگرانی کے نیچے سارا ہوا۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سال آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی تو حکومت نہیں تھی۔ مناسب یہ ہوتا کہ ہم ایک دوسرے پہ غداری کے فتوے نہ لگائیں، کشمیر بیچ دیا، فلانا کر دیا۔ پاکستان میں ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو کشمیر کا 1 انچ بھی بیچ سکے، اور جو بیچے گا اپنے باپ کا نہیں ہوگا۔ کشمیر کسی کا باپ ہی نہیں بیچ سکتا۔ اور کشمیر پہ ریاست کی جو پالیسی ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ 47 سے لے کے آج تک ایک ہی ہے، چاہے میاں صاحب تشریف لائیں یا زرداری صاحب کی حکومت ہو یا کوئی فوجی عامر ہو یا عمران خان صاحب ہو، پالیسی ایک ہے سر، کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل ہو۔ یہاں پہ اس طرح کی باتیں کرنا، مجھے فخر ہے اس آدمی کا جو آج ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی جماعت سے میرا تعلق ہے، جو انہوں نے اپنے لیڈر کی بات کی ہے، مجھے اس پہ فخر ہے کہ کشمیر کی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ میں کشمیر کا وکیل بنوں گا دنیا میں، اور دنیا نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کے جس طرح کشمیر کی وکالت کی اور جس طرح نریندر مودی کو ایکویٹ کیا ہٹلر کے ساتھ، اور جس طرح اس کی تھیولوجی جو ہے ہندوتوا تھیولوجی، نسل پرستی کی تھیولوجی کو جس طرح نازیزم سے ایکویٹ کیا، دنیا نے اس کو مانا۔ آج دنیا نریندر مودی کو ہٹلر کا نیم البدل سمجھتی ہے۔ the credit goes to this government, the credit goes to عمران خان صاحب۔ یہاں پہ یہ باتیں چھوڑیں کہ کس نے کشمیر بیچا اور کس نے نہیں بیچا۔ کوئی پاکستانی کشمیر نہیں بیچ سکتا، کوئی پاکستانی کشمیر سے غداری نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ کوئی وزیر اعظم ہو۔ آج ہم یہ باتیں یہاں نہیں کرنا چاہتے کہ جب آپ کے اور ہمارے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب، جس طرح آپ نے خان صاحب کی بات کی ہے، میں یاد دلاتا چلوں کہ جب وہ ہندوستان کے دورے پہ گئے، پہلے پاکستانی سربراہ مملکت تھے جنہوں نے وہاں مناسب نہ جانا حریت لیڈرشپ سے ملنا، لیکن غداری کی بات ہم پھر بھی نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی سیاسی کمپلشنز ہو، وہ ساڑی والی باتیں بھی نہیں کرتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ غداری کے فتنوں سے باہر آئیں اور قوم کو بتائیں کہ جب آپ کی لیڈرشپ کشمیر میں جائے، آپ بتائیں 5 سال میں آپ نے آزاد کشمیر کو کیا دیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی بتائے کہ انہوں نے اس سے پچھلے 5 سال کشمیر کو کیا دیا۔ کرپشن، ٹوٹی پوٹی سڑکیں، تباہ حال ہسپتال، کوئی میڈیکل کالج یونیورسٹی اس کا فقدان۔ آپ نے کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج، ایجوکیشن، ہیلتھ اور خاص کر روڈ انفراسٹرکچر، میں کشمیر کے بہت سے علاقوں میں مجھے موقع ملا ہے جانے کا، الیکشن سے بھی بہت پہلے، جب الیکشن نہیں ہوتے تھے تب بھی ہم جاتے ہیں، ہماری کشمیر سے محبت ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، چاہے مظفر آباد ہو، باغ ہو، کوٹلی ہو، کوریٹا سیکٹر ہو، میرپور ہو، جو بھی ان کے علاقے وہاں پہ ہیں، آپ کے بارڈر ایریا سے لے کے مظفر آباد تک ہم گئے، ایک بہت بڑا مسئلہ ان کا روڈز کا ہے، اور جو اس میں کرپشن ہوتی ہے خدا کی پناہ، جو وہاں سیاسی کرپشن ہوتی ہے خدا کی پناہ، جو وہاں روڈز انفراسٹرکچر آپ نہیں دے سکے۔ کہ عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر میں جا کے 3 سال میں روڈز بنانے تھے، آپ بتائیں نا۔ صحیح جی، آپ اسپیکر صاحب مجھے صرف 1 منٹ اور دے دیں، آپ بتائیں آزاد کشمیر میں جا کے، اب غصہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نے بات کی ہے سن لیں، آپ سب سے پہلے جا کے جب کشمیروں سے ایڈریس کرتے ہیں ان کو بتائیں کہ حضور ہم نے آپ کو 5 سال میں اتنی یونیورسٹیاں دی ہیں، ہم نے آپ کو 5 سال میں اتنے میڈیکل کالجز دیے ہیں، ہم نے آپ کو 5 سال میں اتنے اسپتال دیے ہیں، ہم نے آپ کا کیس جو ہے دنیا میں جا کے لڑا ہے، اور آپ نے یہاں روڈوں کے جال بچھا دیے۔ آج تو کشمیری تباہ حال ہے، آزاد کشمیر میں اس کے پاس روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ وہ اگر اسلام آباد، وہ اگر مظفر آباد سے باغ کی طرف جانا چاہتا ہے، کبھی آپ کو اتفاق ہوا چکار کے راستے پہ جانے کا، وہ پہاڑ کے اوپر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کسی عام گاڑی میں
میں وہاں پہ جا بھی سکیں. آپ نے دیا کیا ہے کشمیر کو جب جا کے عمران خان صاحب کے پیچھے ہمارے خلاف جو ہے فتوے لگا رہے ہیں؟ اور اپنی بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں, ہماری لیڈرشپ کی بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم ادھر بات کریں, الحمدللہ ہمارے پاس پروگرام ہے کشمیر کے لیے, ہمارے پاس وہاں سسٹم ہے. انشاءاللہ جب ہماری وہاں پہ حکومت آئے گی, جو خیبر پختونخوا میں 5 سال ہم نے آپ کو ریفارم کر کے دیا ہے, وہاں کی جا کے دیکھیں انڈیپینڈنٹ آبزرور سے کہ وہاں ایجوکیشن کا کیا حال تھا, ہیلتھ کا کیا حال تھا, پولیسنگ کا کیا حال تھا, سارا میرٹ پہ کر دیا. اور یہ غریب آدمی کے ہاتھ میں جو ہے ہیلتھ کارڈ تھما دیا, 10 لاکھ روپے تک وہ اپنا جو ہے علاج کر سکتا ہے. ہمارے پاس پروگرام ہے, ہمارے پاس ویژن ہے, ہمارے پاس لیڈر ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کا تو لیڈر بھی ملک میں نہیں ہے. بہت شکریہ جی. جناب احسان اللہ ریکی صاحب دے رہا ہوں جی, 1 منٹ, نام پہلے لکھے ہوئے ہیں, دے رہا ہوں ان کو, دے رہا ہوں جی. جی احسان اللہ ریکی صاحب. سر مائک خانی, شکریہ جناب. آپ کا نام ذاتی تھوڑی لیا گیا ہے. جی احسان اللہ ریکی صاحب. پٹیل صاحب 1 منٹ سر. سر پٹیل صاحب 1 منٹ آپ بعد میں کر لینا. یہ ہمارا سر بلوچستان کا ایک مسئلہ ہے. دے رہے ہیں, 1 منٹ رک جائیں, آپ کو بھی ملے گا. پہلے آپ کو بھی دے چکا ہوں, خورشید جنیجا صاحب بھی بول چکے ہیں. آپ صبر کریں, تحمل کریں, ان کو بولنے دیں. جی احسان اللہ ریکی صاحب. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. سر چند دن پہلے پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ ایک خبر چلی کہ جی پاکستان کے تقریباً 19 لوگ تنزانیہ میں قید ہیں. اور سر یہ لوگ ہمارے کچھ بلوچستان کے بھی لوگ ان میں شامل ہیں. ٹوٹل یہ 19 ہیں تعداد میں. کچھ کراچی کے بھی لوگ شامل ہیں ان میں. یہ سر ان کے لوگ تقریباً 17 سالوں سے یہ لاپتہ تھے. ان کے اپنے رشتہ دار یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید مر گئے ہوں گے. اب سر یہ ٹی وی چینل پہ یہ خبر آئی ہے کہ تنزانیہ میں یہ قید ہیں. سر وہاں پہ ان کے کیسز کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں. تو میری آپ سے سر یہی ریکویسٹ ہے کہ فارن منسٹری کو سر آپ یہ تاکید کریں کہ وہاں پہ ایمبیسی سے رابطہ کر کے ان کو ہدایت دیں تاکہ ان کے کیسز کی پیروی کریں. سر وہاں پہ یہ 17 سال سے وہاں پہ قید میں اور کوئی ان کا سر پرسان حال نہیں. یہ سر میری ریکویسٹ ہے. بہت شکریہ جی. جی جناب قادر پٹیل. تھینک یو سر. سر بات یہ تھی کہ انجینئر خرم دستگیر صاحب نے کشمیر میں ہونے والی حکومتی انتخابی دھاندلیوں کی طرف نشاندہی کی, اور جو بالکل درست ہے. جو اخبارات میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسکوبی ڈو جو ہے وہاں پر ان کشمیریوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے جو سالہ سال سے انڈیا کے سامنے نہیں جھکے, جو لڑتے جا رہے ہیں, شہید ہوتے جا رہے ہیں, لیکن بک نہیں سکتے. آج یہ وزراء ان کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن جواب میں ہمارے ایک وزیر نے کہ جی آپ نے, مسلم لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے کشمیریوں کو کیا دیا؟ ہم نے بہت کچھ دیا, لیکن آپ لوگوں کی طرح ہم نے انہیں غلامی نہیں دی مقبوضہ. ہم نے کشمیر چھنوایا نہیں جس طرح آپ نے چھنوایا ہے. ہم نے انہیں غلامی نہیں دی. اور آپ کہتے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہمارے پاس پروگرام ہے, ہم کشمیر. خدا کے واسطے بھائی, جو آپ نے پاکستان کا حال کیا وہی پروگرام بہت ہے. کشمیر کو خدا کے واسطے معاف کر دو. وہ دیکھ رہے ہیں اس مہنگائی کو, اس بے روزگاری کو, اس لاقانونیت کو, اور آپ کی یہ تقریریں کسی کام نہیں آتی. عملی طور پر تو آپ نے ہمیں ایک ٹانگ پہ کھڑا رکھا, سارے کشمیری جانتے ہیں. لہذا آپ اپنی گریبان میں جا کے اور پھر بات کریں. آپ کے زمانے میں کشمیر گیا, آپ کے زمانے میں کشمیر گیا ہے, آپ نے چوں تک نہیں کیا. آپ کہتے تھے کہ مودی کو جیتنا چاہیے, آپ نے کلبھوشن کو راستہ دیا, آپ نے ابھینندن کو چھوڑا ہے, آپ نے کشمیر کو غلامی دی ہے. اب بات کرتے ہیں آپ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. توجہ دلاؤ, نوٹس جو خواجہ شیراز محمود صاحب نے کہا تھا اس کو متعلقہ کمیٹی تک بھیجا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ احسان اللہ ریکی صاحب نے جو مسئلہ اٹھایا ہے وہ بھی فورن آفس کو جو ہے بھیجا جاتا ہے. آئٹم نمبر 3 بلوں کا پیش کرنا. جی جناب امجد علی خان صاحب آئٹم نمبر 3 پیش کریں. 1 منٹ جی, بیٹھ جائیں, مجھے کاروائی کرنے دیں جی. جی آئٹم نمبر 3 یہاں پہ موجود نہیں ہے, ڈیفر کر رہا ہوں اس کو جی. آئٹم نمبر 4 بھی انہی کا ہے, اور آئٹم نمبر 5 پہ آتا ہوں جی. جناب ریاض فتیانہ صاحب آئٹم نمبر 5 پیش کریں. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. I beg to move for leave to introduce a bill